السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ کی وجوہات کیا ہیں اور مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ اتنی اہم اور اتنی متنازع کیوں ہے؟ اس بارے میں کئی لوگ اب بھی نہیں جانتے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ مسلمان اس کو الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ الحرم شریف کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات موجود ہیں، جن میں ڈوم آف دی راک اور اقصیٰ مسجد شامل ہیں، جسے 8ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پورے کمپاؤنڈ کو الاقصیٰ مسجد کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ ڈوم آف دی راک کو بھی یہودی مذہب میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ شامل تھے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ پیغمبر اسلام کو سن 620 میں ایک ہی رات کے دوران مکہ سے الاقصیٰ مسجد لایا گیا، جہاں سے انہوں نے معراج کا سفر کیا، اسی لیے اسے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہودیوں کا ماننا ہے کہ شاہ سلیمان نے 3000 سال قبل پہلی یہودی عبادت گاہ اسی مقام پر تعمیر کی تھی۔ ان کے مطابق اس مقام پر تعمیر ہونے والی دوسری یہودی عبادت گاہ کو رومیوں نے 70 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا تھا۔ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اقصیٰ مسجد پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں ضم کر لیا تھا۔ اس سے قبل یہ علاقہ مصر اور اردن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، تاہم اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ الاقصیٰ کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی، جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ الاقصیٰ میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے ہاشمی بادشاہ ناظم الامور ہیں، اور وہی آج بھی اسلامی وقف کے اراکین کو نامزد کرتے ہیں، جن کے ذریعے یہاں کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل حکومت کے قواعد کے تحت مسیحی اور یہودی اس مقام کا دورہ بطور سیاح کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کے دوران 4 گھنٹوں کے لیے۔ اس کمپلیکس کی مغربی دیوار کو ویلنگ وال یا دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلیمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا ایک یہی اصلی حصہ باقی بچا ہے۔ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام نے
معراج کے سفر کے دوران البراق کو باندھا تھا۔ سن 2000 میں اس وقت اسرائیل کی ایک جماعت کے سربراہ ایرل شرون نے کہا تھا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہی رہے گا۔ یہ یہودیت کا سب سے مقدس مقام ہے اور ہر یہودی کو حق ہے کہ وہ یہاں آ سکے۔ اس پر فلسطین میں احتجاج ہوا، جس کے بعد پرتشدد جھڑپیں ہوئیں، جس میں 3000 فلسطینی اور 1000 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ مئی 2021 میں فلسطینی شہریوں کی بے دخلی کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان اقصیٰ مسجد کے احاطے میں جھڑپیں ہوئیں، جن میں 163 فلسطینی اور 17 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے رد عمل میں حماس تنظیم نے غزہ کی پٹی کی جانب سے یروشلم پر راکٹ داغے اور اسرائیل سے 11 دن تک تناؤ رہا۔ گزشتہ سال 30 سال بعد اسلامی ماہ رمضان اور یہودیت میں پاس اوور کی ایک ہفتہ طویل چھٹی ایک ساتھ شروع ہوئی تو اسرائیلی پولیس نے احاطے کو زبردستی یہودیوں کے لیے خالی کروانے کی کوشش کی، جس پر پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ یہودیوں کے لیے یہ عبادت گاہ قبلہ و مرکز اور ان کی دینی و دنیاوی عظمت رفتہ کے نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ دعا اور مناجات کے لیے وہ اسی کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس میں سلسلہ عبادت کے احیاء کی تمنائیں بڑھانے کے لیے صدیوں سے ان کے سینوں میں تڑپ رہی ہے۔ مسلمانوں کی وابستگی اور عقیدت بھی اس عبادت گاہ کے ساتھ معمولی نہیں ہے۔ یہ مقام انبیاء بنی اسرائیل کی ایک یادگار ہے، جن پر ایمان اور جن کا احترام و تعظیم مسلمانوں کے اعتقاد کا اہم جز ہے۔ انہوں نے اس وقت اس عبادت گاہ کو آباد کیا جب یہود و نصارہ کی باہمی آویزشوں کے نتیجے میں یہ ویران پڑی تھی۔ ان کا یہ عمل تمام مذہبی، عقلی اور اخلاقی معیارات کے مطابق ایک نہایت اعلیٰ، روحانی اور مبارک عمل ہے، جس پر وہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ فریقین کے تعلق و وابستگی کے دعوے کو درست مان لینے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس پر تولید کا حق کس فریق کو ملنا چاہیے اور فریقین میں سے کس کے حق کو کس بنیاد پر ترجیح دی جائے۔ جہاں تک قانونی پہلو کا تعلق ہے، اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے دعویٰ تولیت کو ایک عملی وجہ ترجیح حاصل ہے۔ انہوں نے یہ عبادت گاہ نہ یہودیوں سے چھینی تھی اور نہ ان کی پہلے سے موجود کسی عبادت گاہ کو ڈھا کر اس پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کی تھی، نیز وہ بحالت موجودہ اس کی تولید کے ذمہ دار ہیں اور یہ ذمہ داری وہ گزشتہ 13 صدیوں سے صلیبی دور کے استثناء کے ساتھ تسلسل کے ساتھ انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی تولید کا حقدار مسلمانوں کو ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ اسرائیل میں انتہا پسند یہودی خصوصاً بیت المقدس سے دین اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن کے سبھی نمونے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں نہ صرف یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت بن سکے بلکہ ٹیمپل ماؤنٹ پر تیسرا ہیکل تعمیر کر لیا جائے، مگر مسجد اقصیٰ کی موجودگی کے باعث وہ ابھی تک اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ واضح رہے، یہ معاملہ دنیا کے چند بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ اگر انتہا پسندوں نے خصوصاً مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہا تو عالمی جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ ہیکل سلیمانی کی 2 مشہور و معروف بربادیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تورات میں بنی اسرائیل سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی پر اتر آؤ گے۔ بس جب ان میں سے پہلا موقع آیا تو ہم نے تم پر اپنے نہایت سخت گیر اور طاقتور بندوں کو مسلط کر دیا جو تمہارے گھروں کے اندر گھس آئے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ پھر ہم نے ان کے خلاف تمہیں بالادستی کا موقع دیا
اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں خوب جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے بھلائی کا رویہ اختیار کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر بد چلن ہو گئے تو اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر جب دوسرا موقع آیا تو اسی طرح دشمنوں کو تم پر مسلط کیا جو تم پر چڑھ آئے، تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیں اور اسی طرح مسجد میں گھس جائیں جس طرح پہلی مرتبہ گھسے تھے، اور جو چیز ان کے ہاتھ لگے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ توقع ہے کہ تمہارا رب تم پر پھر رحم کرے گا، لیکن اگر تم نے دوبارہ یہی رویہ اپنایا تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ ہمارے مقدس مقام کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ مسجد اقصیٰ کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، اس کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔